کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے۔ الحمدللہ ہم سب مل کر کے عرس مقدس کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ آج یہ ہماری نگاہوں نے بڑے زمانے کے بعد ایسا مبارک منظر دیکھا کہ الحمدللہ یہ بات کافی زمانے سے لوگ کہتے بھی چلے آ رہے ہیں اور سنتے بھی چلے آ رہے ہیں، اگر ایک ہی زمین پہ کثرت سے قطب دیکھنے ہوں تب بھی سیدوں کی زمین دیکھو، اور میں کہتا ہوں اگر ایک وقت میں ایک ممبر پہ کثرت سے ولی دیکھنے ہو تب بھی ولیوں کا اسٹیج دیکھ لو۔ بحمدہ تعالیٰ یہ نورانی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، خدا کی قسم ہمیں بریلی کے امام نے سکھایا اور بتایا ان کا ادب کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے کیل ٹوکی اور کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ خدا کی قسم میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، چند خانقاہیں ہیں، یہ بات میں نے رات بھی کہی تھی کہ چند خانقاہیں ہیں جہاں پر خانقاہی نظام آج بھی قائم ہے، اور انہی خانقاہوں میں سے ایک خانقاہ بلگرام شریف کی بھی ہے۔ اور میں پوری امت مسلمہ کی جانب سے پہلے اپنے آقازادوں کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ خاندان لائق مبارکباد ہے۔ ہم نے بڑی بڑی خانقاہوں کو گدی کے بٹوارے کرتے دیکھ لیا ہے، آپسی جھگڑوں میں پڑتے دیکھ لیا ہے، مگر بلگرام شریف والو سلامت رہو، خدا کی قسم تم نے اتحاد قائم کر کے دکھا دیا ہے اور دنیا کو یہ بتا دیا ہے۔ ہم اپنے آقازادوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس چمن کو سلامت رکھے۔ خدا کی قسم لوگوں کو نصیحت کرنا آسان ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے ان سیدزادوں کو دیکھا، دیکھو تو صحیح، سب کے چہروں پہ سادگی دیکھو، ان کا لباس دیکھو، ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، لیکن وہ ہے نا کہ سادگی بھی ایک قیامت ہوتی ہے۔ یہ سجیں وہ جن کو نور مصطفیٰ نہ ملا ہو، جن کی نسلوں میں نور مصطفیٰ ہو، انہیں سنورنے کی ضرورت کیا پڑ سکتی ہے۔ بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ خدا کی قسم یہ وہ ذاتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی باتیں دل پہ لگا کرتی ہیں، ان کی باتیں دل پہ لگا کرتی ہیں۔ میں کسی کا آپریشن کرنے کھڑا نہیں ہوا، البتہ اتنا سمجھ لیجئے میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ اور بحمدہ تعالیٰ مفتی صاحب کی تقریر ابھی ہوئی تھی، مفتی صاحب کی گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کو سننے کے بعد مجھے کہنا پڑ رہا ہے خدا کی قسم غالباً یہ ہندوستان کا پہلا یا دوسرا ممبر ہوگا کہ جہاں پر عرس میں آنے والوں کو پیغام بھی دیا جاتا ہے، جہاں پر آنے والے کبھی خالی نہیں جایا کرتے ہیں، ورنہ نسلیں بیت گئیں خطبہ پڑھتے پڑھتے۔ ہمیں جناب کی تعریف تو یاد ہے، ہم جانتے ہیں کس کے عرس میں آئے ہیں، پھر بھی وہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اس سے تحصیل حاصل لازم نہیں آتا ہے، بار بار ایک سبق پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جائے اس قوم کو ضرورت کیا ہے۔ یہ جو آ کر کے بیٹھے ہیں آخر ان کو کیا چاہیے؟ چہرے دیکھو تو لگتا ہے کوئی گھر کا ستایا ہوا ہے، کوئی پریوار کا رلایا ہوا ہے، کوئی رشتہ داروں کا ستایا ہوا ہے۔ آج ان کو یہ سکھانا ہے، اس پریوار سے یہ لے کر کے جاؤ، دولت اپنی جگہ ہوتی ہے، رشتے اپنی جگہ ہوا کرتے ہیں۔ ہم دولت ٹکرا سکتے ہیں لیکن رشتے نہیں ٹکرائیں گے، اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے، رشتے خدا کی قسم نصیبوں سے ملا کرتے ہیں، رشتے نصیبوں سے ملا کرتے ہیں۔ کیوں اختلافات کی صفحے ہیں؟ معذرت کے ساتھ بڑی سرکاروں میں کھڑا ہوں اور اس لیے نہیں ڈر رہا ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ ایک پیغام دینا چاہوں گا پوری دنیا کی خانقاہوں کو، اس ممبر سے میری طرف سے التماس ہے، خدا را اس امت کو اپنے شجروں کے چکر میں نہ بانٹیے، شجروں کے چکر میں نہ بانٹیے۔ ایک ہی پریوار کے اندر 4 پیر ہیں لیکن جھگڑا اتنا بڑا ہے، میں کیا بتاؤں۔ ابھی اڑیسہ جانا ہوا، بتایا گیا اتنی تکلیف ہوئی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بتایا گیا کسی پیر نے یہ کہا تھا کہ تاج الشریعہ کی گلی میں مت جانا،
پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہنے لگے انہوں نے مجھے مارنے کی سپاری دی ہے۔ میں نے کہا حیرت کی بات ہے یار، بریلوی ہو کے ایسی باتیں کرتے ہو؟ خدا کی قسم یہ زندگی چھیننے والے لوگ نہیں، یہ زندگی بانٹنے والے لوگ ہیں، یہ زندگی بانٹنے والے لوگ ہیں۔ آپ دیکھو تو صحیح، کبھی بلگرام شریف کی گلیوں میں آ کے دیکھا کرو، خدا کی قسم حضور کی اولاد کے دروازے پہ بھیڑ لگی رہتی ہے۔ کیا دیا جاتا ہے؟ کیا کسی کے گلے میں 2 کلو کا تعویذ ڈالا گیا؟ کیا 100 گرام کا تعویذ دیا جاتا ہے؟ صرف ایک ہے، تم کیا جاتا ہے، پانی دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے 15 دن کے بعد آنا۔ ہم جانتے ہیں شاگرد 15 دن کے بعد آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ خدا کی قسم ان کی تھوک میں اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ تھوک دیتے ہیں تو بیماریاں کٹ جایا کرتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ اس باپ کے بیٹے ہیں جس کی اپنی شان یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، اور اس نبی کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں جس کی اپنی شان یہ ہے جن کے تلووں کا دھو بن گیا بے حیات ہے وہ جامع مسیحا ہمارا